اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج دلو، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا 1 سے 10 ستمبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو 20 جنوری سے 18 فروری کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور آپ کا نام سین، شین سے، سواد سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ دلو والوں کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران سفید پخراج سٹون کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں نیلے یا ہرے رنگ کے کپڑوں کا بھی استعمال کریں۔ اس اشرے میں برج دلو والوں کے ذائچے پہ نظر ڈالی جائے تو موجودہ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے چلتی ہوئی یا پچھلے کچھ عرصے چلتی ہوئی مالی پریشانیاں ان دنوں میں کم ہوتی نظر آ رہی ہیں، یعنی کہ آپ کو مینٹلی طور پر معاملی معاملات کے حوالے سے کچھ سکون ملتا نظر آ رہا ہے، لیکن ان کو دفتری معاملات کے حوالے سے کچھ مسائل کا سامنا رہے گا، بلکہ کچھ مسائل ابھر کے ان کے سامنے آتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنے دفتری معاملات کو انتہائی سمجھداری سے، عقل مندی سے اور صبر کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ لیں، کیونکہ اس اشرے کے دوران آپ کے مخالفین آپ کے خلاف سازشوں میں متحرک نظر آتے ہیں اور آپ کی ساکھ کو، آپ کی نوکری کو خطرے میں ڈالنے کی بھرپور کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ ان دنوں میں زہرہ جو ہے وہ آپ کے 9ویں گھر میں مقیم ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کی 5 سے 10 ستمبر کے دوران مریخ اپنی پوزیشن چینج کر کے آپ کے 6 گھر میں یعنی کہ برج سرطان میں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ عطارد اور قمر آپ کے 7ویں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ برج اسد میں بیٹھے ہیں۔ اور اگر نظرات کی بات کی جائے تو اس اشرے کے آغاز میں مریخ تربیع کرے گا نیپچون کو، 7 ستمبر کو عطارد تربیع کرے گا یورینس کو، اور 8 ستمبر کو شمس مقابلے کی نظر پر ہوگا زحل کے ساتھ۔ اس کے علاوہ قمر تسلیس کارہ ہوگا زحل کو 8 تاریخ کو۔ اوورال اگر ذائچے میں دیکھا جائے تو وہ لوگ جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس سلسلے میں اس اشرے کے پہلے 7 ایام میں ان معاملات کے حوالے سے ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج نکلتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر برج دلو والوں کے کوئی وراثتی معاملات چلے آ رہے ہیں تو ان معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے بھی ایک اچھا وقت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی حل طلب شکل نکلتی نظر آ رہی ہے۔ یہ وقت آپ کے ازدواجی معاملات میں بھی بہتری کو ظاہر کرے گا۔ اس وقت میں آپ اور آپ کا شریک حیات دونوں ان معاملات کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں، بلکہ سوچ و بچار کرتے نظر آتے ہیں کہ کیسے مستقبل میں بھی معاملات کو بہتر شکل دی جا سکے اور بہتر رکھا جا سکے۔ وہ برج دلو والے افراد جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ وغیرہ کھیلتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس اشرے میں تھوڑے منافع پر ہی صبر و شکر کریں، کیونکہ اگر یہ لالچ میں پڑتے ہیں تو موجودہ صورتحال آپ کے لیے اتنی خوشگوار ثابت نہ ہوگی۔ آپ کا لالچ میں پڑنا آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان معاملات میں تھوڑے منافع پر ہی صبر و شکر کریں، لالچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عاملہ خواتین کو اولاد کی نعمت ملتی نظر آ رہی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو معاملات میں خرابی آئی تھی، اب اللہ کے فضل و کرم سے معاملات میں کچھ بہتری آتی نظر آ رہی ہے۔ اس اشرے کے آغاز کا وقت کاروباری معاملات کے حوالے سے، کاروباری مصروفیات کے حوالے سے آخری ایام کی نسبت خاصا بہتر رہے گا۔ آخری ایام میں آپ کو کاروباری معاملات کے حوالے سے مشکلات پیش آتی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اعلیٰ افسران سے وابستہ کام ان دنوں میں حل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ وہ لوگ جو مستقل بیماری کا شکار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کی صحت میں بھی بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ اس کے اشرے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا کبیر۔ ایک تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق زردے کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 2 اور 7 ستمبر کی ہے۔